درس قرآن کا 80واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے آئیے قرآن پاک کی قدر و منزلت جانیے، تو سماعت فرمائیں۔ سورۃ القدر میں فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، بے شک اتارا ہم نے اس کو یعنی قرآن پاک کو بیچ لیلۃ القدر میں، قدر و منزلت والی رات کو ہم نے جو ہے اس کو نازل کیا قرآن پاک کو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا جانے تم کیا ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدری خیر من الف شہر، لیلۃ القدر میں جو ہے شب قدر میں، قدر والی رات میں، قدر و منزلت والی اس تو قدر والی رات میں جو ہے بہتر ہے 1000 مہینوں سے عبادت، یعنی اس میں ساری رات جا کر عبادت اللہ کی کرنا جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب کہ اتنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اجر و ثواب عنایت کرتے ہیں کہ 1000 مہینوں پر محیط ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تنزل الملائکۃ، تو ثواب اس کا اجر و ثواب، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے اور روح الامین بھی جس کے ساتھ حکم رب اپنے کے، ہر حکم اللہ تعالیٰ کا لے کر جو ہے قدر و منزلت اور رحمتیں برکتیں جو ہے نازل کرنے کے لیے عوام الناس پر، جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں گزار رہے ہوتے ہیں، تو رحمتیں برکتیں ان مجلسوں میں بھیجنے کے لیے اور ہر حکم لے کر اللہ تعالیٰ کا خیر و برکت والا اترتے ہیں۔ سلام ہی مطلع الفجر، سلامتی ہے وہ جو رات طلوع فجر تک وہ سلامتی والی ہے۔ تو فرشتے بھی جو ہے لوگوں پر جو ہے سلامتی اور جو ہے کے لیے اور خیر و برکت کے لیے اور بھیجنے کے لیے جو نا اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے ہر حکم لے کر اللہ کا اترتے ہیں، فرشتے بھی اور جبریل امین بھی اس دن اس رات کو شب قدر کو۔ تو یہ ہے کہ اس کی یہ شان نزول کے صحابہ کرام کو خیرت ہوئی کہ اتنے جو ہے پہلے عمریں تھی لوگوں کی، اتنی عمریں تھی لوگوں کی، 1000 تو سال تو انہیں بھی حیرت ہوئی کہ ہماری تو جو ہے کم عمریں ہیں، تو ہم کیسے ایسے پائیں گے اجر و ثواب اور قدر و منزلت ہماری کیسے ہوگی۔ تو ان کو حیرت ہوئی، تو یہ جبریل امین علیہ السلام جو ہے لے کر لیلۃ القدر اترے کہ اگر کوئی ایک رات کو جو ہے عبادت کرے شب قدر کو جا کر ساری رات، تو 1000 مہینے سے انہیں نا اجر و ثواب ملے گا۔ تو پہلے جو تھے انبیاء اور صالحین جو تھے ساری رات عبادت میں گزارتے تھے، جتنی ان کی عمریں ہوئی ہیں 1000 سال، تو اس سے بھی زیادہ یا جن کی ہوئیں، تو انہوں نے جو ہے پلک جھپکنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت نہیں کی، تو عبادت کرتے رہے۔ تو پھر اس وجہ سے جو ہے محمدیہ کو انہیں بھی جو ہے اشتہا ہوئی صحابیوں کو کہ ہمیں بھی ایسے ہی جو ہے نا
موقع ملے تو پھر یہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کر اترے جو ہے اس کی لالۃ القدر کی قدر و منزلت کے اس رات جو ساری رات جا کر عبادت کرے گا تو اسے 1000 مہینوں سے بہتر جو ہے اسے اجر ملے گا اس کا عبادت کرنے کا۔ تو یہ شب قدر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے امت کو باہر آ رہے تھے تو دو شخصوں میں جو ہے جھگڑا ہو گیا، تو پھر وہ نپٹاتے آپ کے ذہن سے نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ نکل گئی، تو اب اسے 5 راتوں میں تلاش کرنا ہے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں میں یہ شب قدر جو ہے تلاش کرنی ہے۔ 5 راتیں عبادت گزار کے، چاہے گھر میں چاہے جو ہے مسجد میں جا کر جو ہے اس کی عبادت کی جائے۔ فرمایا کہ یہ طلوع فجر تک جو ہے سورج جو ہے جب طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت تک یہ سلامتی والی رات ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جسے کیا کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی جو کہ ہم رات کو جاگ کر اس دنوں میں جو ہے شب قدر تلاش کریں تاکہ ہم بھی اجر و ثواب پائیں، کیونکہ فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کیا بنائے گا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خلیفہ نائب بنانے والا ہوں زمین پہ، تو کہا کہ انسان تو فساد کرے گا، جھگڑا فساد کرے گا، جو خون ریزی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ہم کافی نہیں ہے تیری عبادت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کی اس وجہ سے جب لوگ ساری رات عبادت کرتے ہیں تو فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے فخر محسوس کرتے ہیں جب بندے عبادت کر رہے ہیں تو اپنے فرشتوں کے آگے کہ دیکھیں میرے بندے میری کتنے عبادت گزار ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے فخر کا باعث بننا چاہیے، اور جو ہے اس رات کو بھی اور ویسے بھی آگے پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا معمول بنائے تاکہ اللہ تعالیٰ فخر فرشتوں کے سامنے محسوس کریں کہ دیکھیں بندے میرے جو ہے آپ یہ کہتے تھے ان کے بارے میں، اور دیکھیں میرے بندے تو میرے عبادت گزار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ فلما فصل، پس جب نکلا طالوت بالجنودی سالشکروں کے، کالا کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم آزمانے والا ہے تم کو، بنہرن ساتھ ایک نہر کے، فمن شریبا پس جو کوئی پی لے، منہ اس میں سے، فلیسا پس نہیں ہے، منی مجھ سے، ومن لم یطعمہ اور جو کوئی نہ پیے اس میں سے، فإنہ پس بے شک وہ، منی مجھ سے ہے، الا من اقترف مگر جو کوئی پی لے، عرفتن ایک چلو بھی، یادی ہی ساتھ ہاتھ اپنے کے، فشاربو پس پی گئے، منہ اس میں سے، الا قلیل منہم مگر تھوڑے ان میں سے، فلما پس جب جاوزہ پار اترا، ہوا وہ، والذین اور جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، معہ ساتھ اس کے، قالو کہا انہوں نے، لا طاقت لنا نہیں طاقت واسے ہمارے، الجوم آج کے دن، بجالوتا ساتھ جالوت کے،
و جنودی ہی اور لشکروں اس کے قال الذین کہا ان لوگوں نے یظنون جو گمان کرتے تھے انہم بے شک وہ ملاق اللہ ہی ملاقات کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی قیامت کے دن کا ذکر ہے، ملنے والے ہیں. کم فی آتن جن کا اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین تھا، انہوں نے بولا بہت ہوا ہے کہ جماعت تھوڑی غالبت غالب آئی ہے، فیاتن کثیرتن جماعت بہت پر جن کے ایمان مضبوط ہو اللہ پر، جنہیں اللہ اپنے پر پختہ یقین ہو، تو جو تھوڑی جماعت بھی ہے بہت پر غالب آ جاتی ہے بِإِذْنِ اللہ، ساتھ حکم اللہ تعالیٰ کے. واللہ اور اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ہے. ولما بارزو اور جب آمنے سامنے ہوئے لجالوتا واسے جالوت کے و جنودی ہی اور لشکروں اس کے قالو کہا انہوں نے ربنا اے رب ہمارے افریق ڈال علینا اوپر ہمارے صبرن صبر و ثبت اور ثابت رکھ اقدامنا قدم ہمارے ونصرنا اور مدد دے ہم کو علی القوم الکافرین اوپر قوم کافروں کے. تو آئیے اب مختصراً تشریح و دعا ملاحظہ فرمائیں. اس نہر سے مراد درائے اردن ہے. اس کی فلسطین میں بہت اہمیت ہے. مطلب یہ تھا کہ جو شخص جہاد میں بھوک پیاس اور تکالیف برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ چلے، اور یہ ہمت نہیں رکھتا وہ مجھ سے الگ ہو جائے. اتنی تعداد جتنی غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تھی 313. بعض نے لکھا ہے یہ بات ان لوگوں نے کہی جنہوں نے نہر پر ہی اپنی بے صبری کا ثبوت دیا، جس کی وجہ سے ان میں بزدلی پیدا ہوئی اور جلود کے لشکر کی کثرت دیکھ کر اور اپنی قلت دیکھ کر پس ہمتی کا ثبوت دیا. لیکن جن کا اپنے اللہ پر پختہ یقین تھا، جنہوں نے پانی نہ پی کر اللہ کی فرما برداری کا ثبوت دیا تھا، ان فرما بردار پختہ ایمان والوں نے جو جذبہ ایمان سے لبریز دل والے تھے بڑے خوبصورت اور سنہری الفاظ بولے کہ جذبہ ایمان والے باوجود تعداد میں کم ہونے کے غالب آتے تھے کثرت کفر والی جماعت پر، یعنی کافر کثرت لشکروں کے باوجود جذبہ ایمان سے معمور مسلمانوں کی جماعت سے شکست کھا گئے. تو خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ جذبہ ایمان پختہ ایمان اور احکام الہی کو اولیت اور فوقیت دی جائے تو نصرت الہی یقینی ہوتی ہے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر باعمل رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم ربی زدنا علما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اللہ ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت حسنہ بنا دے، اللہ بہترین بنا دے، اللہ شاش باشاش بنا دے، اللہ راحتوں و خوشیوں سے منور کر دے، اللہ راحتوں و خوشیوں سے منور ہماری زندگیاں کر دے، اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما دے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عذاب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، عذاب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، عذاب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ میں سے تو تندرستیاں عطا فرما، اللہ سے تو تندرستیاں عنایت فرما، اللہ سے تو تندرستیاں دے دے، اللہ خیر و برکت والیاں سے تو تندرستیاں دے دے، اللہ شفا دے دے، اللہ شفائیں تیرے ہاتھ میں ہیں، اللہ تو مالک ہے، اللہ تو ہمیں شفاؤں والیاں زندگیاں دے دے، صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے دے، اللہ مریضوں کو اللہ خیر و برکت صحت و سلامتی والیاں اللہ کاملہ عاجلہ شفا نصیب فرما، اللہ مریضوں کو کاملہ عاجلہ صحت و تندرستیاں عطا فرما، اللہ شفا دے دے، اللہ مریضوں کو شفائیں دے دے، اللہ خیر و برکت والی شفائیں دے دے، اللہ صحت و تندرستیاں دے دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اے اللہ تیری مخلوق بہت ہی پریشان ہے روزیوں کے لیے، اللہ اپنی جناب الہی سے اپنے غیب کے خزانوں سے اللہ روزیاں عنایت کر دے، اللہ خیر و برکت والا رزق دے دے، اللہ خیر و برکت والیاں روزیاں دے دے، اللہ تنگ دستیاں دور کر دے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ نے روزگار فراہم کر دے، اللہ جب بے روزگاروں کو روزگار فراہم کر دے، اللہ بے روزگاروں کو روزگار غیب سے سبب پیدا کر دے، اللہ روزگار کے اللہ غیب سے سبب پیدا کر دے، اللہ تو روزیاں دے دے، اللہ تو روزیاں دے دے، اللہ غیب سے روزیاں دے دے، اللہ سکون والیاں روزیاں دے دے، صحت و سلامتی والیاں روزیاں دے دے، اللہ صحت و سلامتی دے دے، اللہ صحت و سلامتی والیاں روزیاں دے، اللہ صحت و سلامتی والیاں خیر و برکت والیاں روزیاں دے، اللہ واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین اللہ خیر الرازقین۔ اللہ اچھے اچھے کھانوں کا رزق کثرت سے دینا، اللہ اچھے اچھے کھانوں کا کثرت سے رزق دینا، اللہ اچھے اچھے کھانوں کا کثرت سے رزق دینا،
اللہ اچھے اچھے پہناوے کثرت سے دینا، اللہ اچھے اچھے پہناوے کثرت سے دینا، اللہ اچھے اچھے پہناوے کثرت سے دے، اللہ اچھے اچھے پھلوں کا کثرت سے رزق دے، اللہ اچھے اچھے پھلوں کا کثرت سے رزق دے، اللہ تو پھلوں کا کثرت سے رزق دے، اللہ رحم فرما دے ہمارے حالوں پہ، اللہ تو ہمارے حالوں پر رحم فرما، اللہ تو ہمیں کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا محتاج رکھنا، اللہ تو بد نظروں سے بچانا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا، اللہ حادثوں کے حسد سے بچانا، اللہ حادثوں کے حسد سے بچانا، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، اللہ تو پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ قرض داروں کو قرضے سے فارغ کر دے، اللہ عافیت والی زندگی دے دے، خیر و عافیت والی زندگی دے دے، اللہ خیر و عافیت والا رزق دے، اللہ خیر و عافیت والی شفائیں دے، خیر و عافیت والی صحت و تندرستیاں سلامتیاں دے، اللہ صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ عافیت والیاں زندگیاں دے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے اللہ پریشان ہے والدین، اللہ ان کے غیب سے اللہ سبب پیدا کر دے، اللہ ان کے نیک رشتے کر لے، اللہ ان کے بچیوں کے نیک رشتے کر لے، اور یا ہم سب بلا سبب بن کے شادیوں کا بندوبست کر دے، اللہ بے اولادوں کو نیسل اولاد سے نوازنا، اللہ بے اولادوں کو نیسل اولاد سے نوازنا، اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما دے، اللہ ہمیں کامیابیوں کامرانی کی منزلوں پہ پہنچانا، اللہ کامیابیوں کامرانی کی منزلوں پہ پہنچانا، اللہ قدم قدم پہ آسانیاں کرنا، کامیابیاں کرنا، تو ولی و نصیب بننا، اللہ تو ولی و نصیب بننا، اللہ تو کامیابیوں کامرانیوں سے منور کر دے زندگیاں، اللہ رحم فرما دے، انما عشق بسی و حزنی اللہ، انما عشق بسی و حزنی اللہ، انما عشق بسی و حزنی اللہ، انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ رحم فرما دے، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ تو ہمارا مالک بن جا، اللہ تو ہمارا مالک بن جا، اللہ پردیسیوں کو حیرے کرنا، اللہ پردیسیوں کو حیرے کرنا، اللہ انہیں پردیس میں تو ان کا حامی و ناصر بن جانا، اللہ تو ان کا پردیس میں ولی و نصیر بن جانا، اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی دینا، اللہ تو اپنی حفاظتوں میں رکھنا، اللہ پاکستان کی تو حفاظت فرما، اللہ پاکستان کی تو حفاظت فرما، اللہ اسے خوشحالیاں و ترقیاں دے دے، اللہ اسے خوشحالیاں و ترقیاں دے دے، اللہ اسے خوشحالیاں و ترقیاں دے دے، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ تو رحم نہیں کرے گا تو کس در پہ جائیں گے، اللہ تو کرم فرما، اللہ تو خاص رحمت کر دے، اللہ اپنے خاص فضل سے نوازے، اللہ اپنے خاص فضل سے نوازے، اللہ غیب سے روزیاں دے دے، اللہ صحت و سلامتی دے دے، اللہ صحت و سلامتی والیاں خیر و برکت والیاں روزیاں دے، اللہ تو اللہ راحت و مسرت والیاں زندگیاں دے، اللہ راحت و خوشیوں والیاں زندگیاں دے، اللہ تو کرم فرما ہمارے حالوں پہ، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ تو ہمارے بچوں کو نمازی بنا، اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، اللہ انہیں دین کا عالم بنا، اللہ دین کا فاضل بنا، اللہ دین کا عالم بنا، دین کا فاضل بنا، اللہ تعلیمی اداروں میں بچے تعلیم حاصل کرنے والوں کو بھی تو کامیابیوں کامرانی کی منزلوں پہ پہنچانا، اللہ کامیابیوں کامرانی کی منزلوں پہ پہنچانا، اللہ قدم قدم پہ آسانی کرنا، قدم قدم پہ کامیابی دینا، اللہ تو ولی و نصیر بن جانا، اللہ تو رحم فرما یا ارحم الراحمین، اللہ تیری صفتوں میں سے بلند صفت ہے، اللہ فلسطین پہ رحم فرما، اللہ ان کے بچوں پہ رحم فرما، ان کے بزرگوں پہ رحم فرما، اللہ ان ظالموں کو اپنی ڈال اور ان کا پیچھا چھڑا، اللہ تو ان کا پیچھا چھڑا، مجاہدین کی تو مدد فرما، اللہ تو
تو مسجد اقصی کی حفاظت فرمانا، اللہ نمازیوں کے لیے وقف کر دینا، اللہ تو مسجد اقصی کی تو حفاظت فرما، اللہ تو حفاظت فرما اور اسے وقف کر دے اللہ مسلمانوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، اللہ تو رحم فرما دے ہمارے حالوں پہ، اللہ تو رحم فرما دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول